گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جو ایک عظیم عاشق رسول تھے، جو مفسر بھی تھے، جو محدث بھی تھے، جو شاعر بھی تھے، جو ادیب بھی تھے، اور سب سے بڑھ کے ناظرین کرام امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے انہوں نے جو کلمی کاوش کی، اور شریعت و طریقت کا ایک حسین امتزاج ہمیں ان کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے ناظرین کرام ناموس رسالت کے لیے ان کی جو غیرت اور اہمیت دینی تھی، اس کا برِ صغیر نہیں پورے عالم اسلام کے اہل علم نے اعتراف کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں وہ لازوال ہیں، بے مثال ہیں۔ اور ناظرین کرام یہ خدمت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت کی حفاظت کی ذمہ داری، ڈیوٹی ان کی مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگائی تھی۔ اور پھر بر صغیر میں جب ایک تحریک اور ایک فتنہ اٹھا تھا، انکار ختم نبوت کا نام، ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور اس کے خلاف اور اس کے مقابلے میں آ کر حضرت پیر میلی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح اس کا مقابلہ کیا، اس فتنے کو جس طرح شکست سے انہوں نے دوچار کیا، یہ انہی کا حصہ ہے۔ اور پیر میلی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، پیر میلی شاہ گولڑوی کا تعارف ناظرین کرام میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح جناب حسان بن ثابت، امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد رضا اور مولانا عبد الرحمن جامی کا نام آتا ہے، اسی طرح ہر آدمی جس کے دل میں ذرا سا بھی عشق رسول ہے، جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کے دل میں جاگزی ہے، وہ اس سے واقف ہے کہ اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنھیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا نے لائیاں کیوں جھڑیاں۔ ناظرین کرام پیر میلی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فنا فی رسول کی منزل پہ تھے۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت ان کے ہر لفظ سے نہیں، ان کی سانس سے بھی عشق رسول جو تھا وہ نظر آتا تھا۔ اور اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جب کچھ مسائل پہ رہنمائی کی ضرورت پڑی تو انہوں نے پیر میلی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع فرمایا تھا۔ آپ پیر میلی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات، ان کی قرآن حکیم کی تفسیر کے حوالے سے خدمات، اور آپ کا تحریک پاکستان کے حوالے سے خدمات، اور ناظرین کرام اس دور میں اس وطن کی آزادی کے لیے ان کی خدمات، ان سب کا احاطہ کرنے کے لیے آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں میرے مہمان پہلے پروفیسر ڈاکٹر جی محمد چشتی، ہمارے ملک کی بہت بڑی علمی شخصیت، سابق انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد کے پروفیسر ہیں، اور سیف چشتیائی کا جو پیر میلی شاہ رحمۃ اللہ کی بڑی مشہور کتاب ہے اس کا خلاصہ آپ نے لکھا، اور بہت بڑے علمی خاندان کے ہیں۔ مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الجامعہ بہاولپور جو تھے، ان کے یہ پوتے ہیں، آج یہ میرے ساتھ ہیں، ہماری خوشبختی ہے۔ اور ان کے ساتھ دوسرے علامہ عزیز حیدر قادری صاحب ہیں، انہوں نے حضرت پیر میلی شاہ رحمۃ اللہ علیہ پہ ایم فل کیا ہے اپنا، اور بہت یہ بھی علمی شخصیت ہیں۔ ان کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد شاہ کھگا آج میرے مہمان ہیں، انہوں نے صاحبزادہ نصیر الدین نصیر گولڈی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کی شاعری، فکر و فن اور ان کی شخصیت پر بھی ان کی پی ایچ ڈی ہے۔ آج یہ تینوں میرے مہمان ہیں اور ان سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ جی ڈاکٹر جی آق صاحب، حضرت کا مختصر تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ تعالی، حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے بزرگوں میں سے کچھ لوگ جو ہندوستان میں تبلیغ کے لیے تشریف لائے تھے، انہی میں سے آپ کچھ وہاں گولڑ شیب میں آ کے، وادی گولڑا میں آپ قیام پذیر ہوئے، اور وہاں پر یہ ایک دین اسلام کا ابھرتا ہوا یہ ایک مہر منیر حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ظہور پذیر ہوا۔ آپ نے سن 1859 میں آپ کی ولادت ہے، اور سن 1875-78 میں آپ نے اپنی تعلیم مکمل فرما لی، ظاہری تعلیم، 20 سال کی عمر میں۔ 20 سال کی عمر میں آپ کے جو اساتذہ ہیں ان میں ایک بڑا نام حضرت مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو اپنے وقت میں بہت بڑے امام تھے علوم اسلام۔ مولانا محمود الحسن اور حضرت کسی ایک کے شاگرد بھی رہے؟ نہیں، کوئی بہت بڑے محدث کہتے ہیں۔ ہاں نہیں، مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ آپ کی ملاقات بھی نہیں۔ اچھا، نہیں کہتے ہیں جس استاد سے وہ پڑھے تھے اسی سے یہ پڑھے تھے۔ مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے علماء دیوبند بھی ان کے شاگردوں میں سے ہیں، اور یہ علماء اہل سنت بھی ان کے شاگرد، وہ بہت بڑی علمی شخصیت تھے۔ مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا، انگریزوں کے اس دور میں جو انہوں نے قائم رکھی تھی درسگاہ کو اس معیار پر، وہ بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے۔ آپ کے شاگرد بھی بہت بہت بڑے حضرت سے جنہوں نے اکتساب فیض کیا، پیر میلی شاہ صاحب۔ پیر میلی شاہ رحمۃ اللہ کے جو شاگردان میں سے ایک تو میں اپنے دادا کا نام کہوں گا جو اتنے بڑے شیخ الجامعہ ہوئے، اور مولانا غلام گھوٹوی محدث گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو جو ہندوستان بھر میں آج بھی ان کو بحر العلوم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کوئی شک نہیں، اتنی بڑی خدمات ان کو، وہ آپ کے شاگرد تھے، خصوصی ان کے ساتھ آپ کا رہا۔ اور پھر یعنی حضرت کے فیض یافتہ جنہوں نے فیض پایا، ان میں بڑی بڑی شخصیات کے اعدام ہیں۔ اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طریقت اور شریعت میں جامع بنایا۔ مثلا دیوان غیاث الدین پاک پتن شریف، اجمیر شریف، دیوان غیاث الدین اجمیر شریف کے سجادہ نشین، وہ حضرت سے آ کر بیعت ہوئے،
سبحان اللہ، اور دیوان سید محمد پاکپتن شریف کے سجادہ نشین اس وقت کے، وہ آپ سے بیعت ہوئے. سبحان اللہ. اور خواجہ حسن نظامی، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جو اس وقت کے سجادہ نشین تھے، وہ آپ سے آ کر بیعت ہوئے. اچھا، خواجہ حسن نظامی خواجہ حسن نظامی جی آپ سے بیعت یہ ہوئے. میرے نالج میں اضافہ ہے. تو اس طریقت میں یہ اتنے بڑا جامعیت کا خلافت تو خواجہ حسن نظامی کو کسی اور جگہ سے تھی. بیعت ہوئی آپ سے. اور پھر حضرت پیر میر رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی رسمی خلافت نہیں شروع کی. اچھا. بیعت فرماتے تھے اور کہتے تھے بھی اپنا تبلیغ کا سلسلہ رسل ہدایت کا آپ جاری رکھیں. ٹھیک. اور اچھا جناب عزیز حیدر صاحب، آپ نے تو ایم فل فرمایا آپ کے حوالے سے، یہ بتائیں کہ قرآن حکیم کی تفسیر کے حوالے سے آپ کی بڑی خدمات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا اور 92 چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پہلی مرتبہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا. جی بسم اللہ. اور بالخصوص صاحب کا کہ آپ اس وقت جو تصوف یا عقائد صحیحہ کا پرچار اس چینل کے ذریعے کر رہے ہیں، سب سے پہلے آپ کا شکریہ. بہت شکریہ. حضور تاجدار گولڑا پیر میلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو تفسیری افادات ہیں، یعنی تفسیری نکات، اس میں ایم فل کر رہا ہوں ابھی تھیسس میں جمع کرایا اسلام یونیورسٹی سے. کوئی خاص بات سنائیں نا، کوئی کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے، کوئی خاص باتیں سنائیں. ایک دو مثلا جو مدعی نبوت تھا، اس نے ایک کہا تھا کہ جو مالک یوم الدین ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں کہ روزہ جزا کا مالک یوم الدین، اس نے کہا جی کہ یوم الدین سے مراد یہ جو میرا زمانہ ہے، انگریز کا زمانہ ہے. اب پھر میری شاہ صاحب نے جو تفسیری علوم میں جو طرق و تفسیر کے جو طریقے ہیں، سب سے پہلا جو تفسیر کا طریقہ ہے وہ قرآن سے قرآن کا. ٹھیک ہے. کہ جس طرح صراط الذین انعمت علیہم کے مولا کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، وہ منعم علیہ لوگ کون سے ہیں؟ آگے قرآن نے جواب دیا انعمت علیہم نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین. یہ طریقہ ہے قرآن کا. اس پہ حضور تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن نے جب خود اس کا جواب دے دیا، تفسیر خود کر دی کہ یوم الدین سے کیا مراد ہے، آگے سورہ انفطار میں 30ویں پارے میں کہ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، آگے فرمایا کہ جس دن جو بدکار لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اور آگے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے والامر یومئذ للہ، کہ جس دن حکم صرف اللہ کا چلنا ہے، یعنی سے قیامت کے دن مراد ہے. اب قرآن نے اس کی خود تفسیر کر دی تو پھر اور کسی تفسیر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. پھر دوسرا آپ نے فرمایا کہ قرآن کا سب سے بہترین طریقہ تفسیر کا ہے قرآن بالسنت، سنت کے ذریعے. ٹھیک. اب سنت کے ذریعے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث شریف جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتی ہیں، چونکہ مدعی نبوت نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں معاذ اللہ عیسیٰ ہوں، میں وہی ہوں جس کے بارے میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا. اب اس کے بارے میں آپ نے احادیث شریف جو نقل کی کہ قرآن کے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا آسمانی دنیا پر. اب حدیث شریف کا حوالہ کہ رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر دھاری دار چادریں پہنے ہوئے، دمشق کی جو جامع مسجد ہے اس پر آپ کا صبح کے ٹائم نزول ہوگا. تو فرمایا اب یہ حدیث ہے قرآن کی ان آیات کی تفسیر کر رہی ہے. تو سب سے بہترین طریقہ اگر قرآن سے ہمیں نہ مل سکے تو پھر یہ حدیث رسول کی طرف جانا پڑتا ہے. اس پر مدعی نبوت نے یہ دعویٰ کیا تھا، جو جھوٹے مدعی نبوت نے جو دعویٰ کیا تھا کذاب نے، اس نے کہا میں کیسے مراد ہوں. جب اس سے پوچھا گیا کہ وہ تو وہ جامع مسجد ہے، اس کے مینارے پر آپ کا نزول ہوگا 2 فرشتوں کے کاندھوں کے درمیان آپ اپنا کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر، تو اس کے بعد اس نے یہ ایک منارہ بنوایا وہاں. اچھا. ہاں ہندوستان میں اس نے کہا وہ منارہ ہے. اس پر کہا کہ تیرے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ منارہ پہلے موجود ہوگا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں نہیں بنایا جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، عشق رسول ان کے نس نس سے لفظ سے ان کی سانسوں میں عشق رسولی بسا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جیسے آپ نے فرمایا کہ نام لیتے ہی جو ہے نا وہ نعت کی طرف جو ہے وہ ذہن چلا جاتا ہے، تو حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے نام کے ساتھ مولوی لکھتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو نہ پیر نہ علامہ نہ صاحبزادہ، مولوی مہر علی جو ان کے اپنے دستخط ہیں، اور انہوں نے جا بجا اور جگہ جگہ جو ہے نا وہ علم حاصل کیا. اور جیسے حضور غوث اعظم کا فرمان ہے درست العلم حتی صرت قطبا، تو آپ علم پڑھتے پڑھتے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مستغرق ہوئے تو کسی جگہ پہ وہ جامی کی تضمین میں کہہ دیا نسیمہ کا سدانہ ویس لائیں لوجہ اللہ ماہی دے دے سے جائیں کہ اسی چا نوازیں گولڑی نو زیادہ نہ کریں گل تھولڑی نو. اور کسی جگہ پہ کہا کہ لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک گیت سجندہ گا رہی لوں لوں رگ رگ ساہاں نال دل لگڑا بے پرواہاں نال. اور کہیں فرما دیا الطیف سرا من طلعتہ والشذو بدا من وفرتہ فسکرت ہنا من نظرتہ نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پھر ایک جگہ پہ کہا مہر علی شاہ کیوں پھریں اداسی اج کل سونا آگل لاسی حسن خوشیاں تے غم جاسی ملساں لمیاں کر کر باہاں نال دل لگڑا بے پرواہاں نال. واہ واہ واہ. جی چشتی صاحب، آپ نے فرمایا تھا کہ طریقت اور شریعت کی جامعیت ہمیں آپ کی زندگی میں نظر آتی ہے، اس کا کیا مراد ہے؟ طریقت میں تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ 3 بڑے اہم بڑے مشائخ سجادہ نشینان وہاں آ کر اکٹھے ہو گئے. آپ کی بیعت کہاں تھی؟ آپ پیر میل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا جدید سلسلہ تو آپ کے
ख़ानदान का कादरी, और चिश्ती सिलसिले में हज़रत शम्सुल आरिफीन ख्वाजा शम्सुद्दीन सियालवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आपकी बैत हुई और सिलसिला चिश्तिया के कमालात और फ़यूज़ात वहाँ से आपको मिले। बाकी रह गई बात शरीयत की, तरीक़त और शरीयत दो गोशे हैं दीन इस्लाम की। तो उसमें जामियत की बड़ी दलील ये है कि लाहौर में जब वो एक झूठे शख्स ने दावा किया था ना, और चैलेंज भी खुद किया था, तो हज़रत तशरीफ़ ले आए थे लाहौर में, तो उस वक्त हिंदुस्तान भर के बल्कि अफ़गानिस्तान और दीगर करीबी ममालिक के भी बड़े बड़े जीत उलमा हर मसलक और हर फ़िक़ा के ताल्लुक़ से बड़े बड़े जीत उलमा वहाँ हाज़िर हुए। और जब गुफ्तगू वगैरह हुई तो 1900 की बात है, 1900 तो उस वक्त उन्होंने सब ने मुत्तफ़क़ा तौर पर इकरार किया, हुज़ूर इस वक्त अगर कोई दुनिया में हम सब का मुत्तफ़िक़ा कोई उस्ताद या इमाम और कायद है तो सिर्फ वो आप हैं। आप नुमाइंदगी कर सकते हैं, आप नुमाइंदगी कर सकते हैं, हमारी क़यादत आप ही कर सकते हैं। यानी उलूम शरीयत में इतनी कमांड आपकी हासिल थी, तो तरीक़त और शरीयत में जामियत हुई, उसकी वजह से आपने फिर जामियत सारे मुसलमानों में पैदा करने की भी तो कोशिश फरमाई। अच्छा, इत्तेहाद के लिए भी तो बड़ा काम बहुत उनका मुसलमानों के मुख्तलिफ मसालिक में जो इख्तिलाफी बातें थी उसमें भी आपने बड़ा काम किया। उसके लिए आपने किताबें लिखी। अच्छा, एक तस्वीया लिखा आपने कि दो गिरोह हैं मुसलमानों के, अहले तशी हैं, अहले सुन्नत हैं, मुसलमानों के दो गिरोह हैं, उनके दरमियान इख्तिलाफ हो गया। कुरान कहते हैं मुसलमानों में इख्तिलाफ हो जाए तो सबसे बड़ा हम जो सुलह कराए, तो आपने उसके लिए तस्वीया लिखा, बेहतरीन इल्मी दलाइल के साथ दोनों को समझाने की कोशिश फरमाई। इसी तरह और भी जो ऐसे लोग थे मसलक के एतबार से एतराज़ात उठा देते थे औलिया किराम पर, खानकाहों पर, तो उनके लिए भी आपने किताबें लिखी। और वो माहुला बिल गैरिल्लाह की जो एक तफसीर आपने अपनी किताब में लिखी कि उसकी वजह से जो जो औलिया के बारे में और राज के ऊपर जो ज़िबा किए जाते हैं जानवर, और उनका मसला। सिमा के बारे में भी कुछ लिखा? सिमा के बारे में आप लिखा तो कुछ नहीं, लेकिन सिमा होता था आपके यहाँ सिमा होता था, और वो सियालशी में भी होता था, और फिर हज़रत के यहाँ भी सिमा होता था, और सिमा के जवाज़ पर आप कायल थे उसके। और लेकिन ये कि वजूब तो है नहीं वैसे सिमा का, लेकिन जवाज़ है, जवाज़ पर आप कायल थे और गाय गाय आप सिमा सुनते थे। बाकायदा सिमा को एक बाकायदा की शक्ल हज़रत सैयदना बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह, उनके लख्त जिगर थे, उन्होंने ता फरमाई। हज़रत पीर मेहर शाह रहमतुल्लाह अलैह पर जब कभी कोई कैफियत तारी होती थी तो आप तलब फरमाते थे, तो फिर उस वक्त सिमा की महफिल होती थी। या हज़रत गौस आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के उर्स के मौका पर भी सिमा की एक महफिल हुआ करती थी, हुज़ूर सिमा आप सुनते थे। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें बरह रास्त फरमाया था या वो जो थे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने इनको? पहले तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ पर मक्का शरीफ में जब आप वहाँ शरीक हुए तो मामला हुआ, तो आप उन्होंने पहले तो अपने खिलाफत के सारे तबरुकात अता फरमाए कि आप ज़रूर मेहरबानी फरमाए ये कबूल करें। और उसके बाद उनका तो पीर मेहर शाह रहमतुल्लाह अलैह के तब मुबारक में था कि मैं छोड़कर हिंदुस्तान मैं यहाँ रहूँगा, तो आप फरमाया ऐसा ना करें। अच्छा, इसकी वजह ये थी कि मुर्शिद करीम से शम्सुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया, तो वो गमगीन थे और सोचा कि वहीं रहूँ मदीना मुनव्वरा। वो सुकून हासिल नहीं हो रहा था और बहुत गमअंदोज़ में आप थे, तो उस वक्त वहाँ अपने फैसला फरमाया कि मैं वहाँ ही रह जाऊँ ताकि कुछ सुकून की कैफियत मुझे वहीं मुयस्सर आए। तो हज़रत ने हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने, जो वो भी चिश्ती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्होंने फरमाया कि आप हिंदुस्तान चले जाएं और वहाँ एक बहुत बड़ा फितना उठने वाला है, अगर आपने अमलन कोई इकदाम ना भी किया उस फितने के खिलाफ तो आपका वहाँ वजूद होना ही हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ईमान बचाने का सबब बनेगा। वो आपने उस वक्त वो एक हुक्म फरमाया, और जब वो वक्त आ गया और फितना खड़ा हो गया, फिर सर चढ़ के बोलने लगा और काफ़ी मसला पैदा हुआ। पीछे ज़ाहिर अंग्रेज़ की सपोर्ट थी उस दौर में, अंग्रेज़ उसको बढ़ाना चाहता था और चाहता था कि यहाँ लोकल कोई जो नबी नौज़ुबिल्लाह पैदा किया जाए ताकि लोगों की वो जो निस्बत इश्की है उसको कमज़ोर किया जाए मुसलमानों की नबी करीम साहब की ज़ात से। जी, अपना अल्लामा अज़ीज़ साहब तफसीरों पे ही फिर वापस आ जाते हैं, आपका जो तफसीरी निकात आपके। मैं थोड़ी सी ये बात आगे जी फरमाएं। बंदा अगर मुखालिफ और दुश्मन न हो किसी की तारीफ़ करे, मुखालिफ धड़े की शहादत और उसकी बड़ी पावर होती है। हाँ, अल-फज़्ल मा शाहिदत बिहिल आदा, सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया इंसान की अज़मत यह है कि दुश्मन भी उसकी अज़मत की गवाही दे। तो कज़ाब ने जो झूठा मुद्दई नबूवत था उसके इश्तिहारात छपे हैं, दूसरी जिल्द 440, 45, 46 पे पूरा इश्तिहार है। जो जब उसने मुनाज़रे का चैलेंज किया और उसने ये बात पहली सतर यही लिखी कि पीर मेहर शाह साहब के जो हज़ार हा मुरीद, अच्छा, उनका ये नज़रिया है कि इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे बड़े आलम कुरान हदीस को समझने वाले और जो क़वाइद लुग़त या अपना क्या कहते हैं लुग़त अरबिया है, जो लुग़त इसको सबसे बेहतरीन तरीके से समझाने वाले आलिम यही हैं पीर मेहर शाह साहब। इसलिए इस नीले आसमान के नीचे मैं मिस्र तक, इराक़, मुख्तलिफ जहाँ जहाँ इस्लामिक यूनिवर्सिटियाँ हैं, इदारों तक मैं अपना पैगाम पहुँचा चुका हूँ, लेकिन मेरा कोई भी चैलेंज कबूल नहीं कर रहा या मेरा वो जवाब नहीं कोई दे सकता, इतनी किसी ज़रूरत हिम्मत नहीं है। एक ही शख्सियत है, वो मेहर अली शाह है। अच्छा, जिनको मैं और वो इस चीज़ का जवाब दें, मुनाज़रे का चैलेंज कबूल करें और 1 महीने के अंदर अंदर पहला ही उसने जो उसमें शराइत लिखी, शर्त नंबर अव्वल पीर मेहर शाह साहब का, हाँ, अगर वो नहीं आ सकते किसी वजह से तो फिर 40 उलमा मुंतखब करें, वो समझें कि मेहर अली शाह 40 के मुकाबले में एक शख्सियत है। ठीक। और फिर सदर
جو اس وقت ہوگا اپنا جو جگہ ہوگی وہ چونکہ پنجاب میں لاہور ایک مشہور جگہ تھی وہ ہوگا، اور باقی جو مقام جو جگہ وہ خود منتخب کریں گے. شہر میں منتخب کر رہا ہوں لاہور جگہ وہ پھر حضور پیر میرعلی شاہ صاحب نے بادشاہی شاہی بادشاہ مسجد یہاں اکٹھے ہوئے، اور پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ بڑے بڑے اس سے موجود تھے، اور سارے مشائخ تھے برے صغیر. اور یہ اتحاد امت کی چونکہ اس وقت ایک بہت بڑا ہمارا مسئلہ بھی ہے کہ امت یعنی اتحاد میں نہیں آ رہی، اکٹھ نہیں ہو رہا. اور مین جو کہ جی مولوی پیر نہیں کرتے جی اس کام کو، سب سے پہلے جو اعتراض ہوتا ہے یہ واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے امت کو اتحاد کی طرف لائے. مثلا غیر مقلد عالم ہے علامہ عبدالجبار غزنوی صاحب. عبدالجبار غزنوی صاحب کہتے ہیں کہ ہم احناف کو اپنے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھتے تھے قرآن اور حدیث فہمی میں. اب وہ کہتے ہیں کہ مناظرے کا چیلنج اس نے کیا اور وہ تو پھر آئی نہیں مناظرے کے لیے. اب حضور اعلیٰ پیر میرعلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، تمام عالم اسلام کے مکاتب فکر وہاں موجود ہیں، علماء مشائخ ہزاروں کی تعداد، امت اکٹھی ہوگی، امت اکٹھی ہوگی یوں کہنا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں اب دیکھیں جو تفسیر قرآن کی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تقریریں کی حیات عیسیٰ بالخصوص، وما قتلوا وما صلبوا، اس آیت کی تفسیر رفع اللہ، یہ ساری جو اپنی آیات ہیں. کہتے ہیں جب پیر میرعلی شاہ صاحب کی باری آئی انہوں نے وہ علوم بیان کیے، قرآن کی تفسیر بیان کی کہ ان کے الفاظ موجود ہیں. کہتے ہیں ہم 10 سال سے مغزنی کر رہے تھے حیات عیسیٰ پر تردید میں، لیکن جو یہ ان کے علوم ہمارے سامنے آئے ہم اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ ہم ان کے سامنے تو ایک طفل مکتب کی مانند ہے. سبحان اللہ سبحان. وہاں تو جی پھر معرفت کے علوم بھی جو تھے وہ ایک تو کلزم تھے نا پیر صاحب کا. اچھا ڈاکٹر محمد شاہ، قادری فیض بھی آپ کو حاصل، آپ قادری ہیں نسبی طور پہ بھی، اور چشتی فیض بھی حاصل ہے، تو سیدنا عبدالقادر جیلانی سے بہت عقیدت تھی آپ کو. حضور شیخ عبدالقادر جیلانی غوث سمدانی سے اس قدر عقیدت تھی اور اتنی محبت تھی، اور آپ کی ابتدائی بیعت تو آپ کے والد کے ماموں حضرت سید فضل الدین شاہ صاحب سے بیعت تھی، اور پھر آپ نے اس کے بعد خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت اس طرح دعا کر کے کی اور کہا کہ میں ہن چاہنا وا کہ شکلو بھی سونا ہوئے مڈا شیخ تے علموں تے عقلوں اور عرفان الو بھی کاملیت دے درجے تے ہوئے. تے خواجہ شمس الدین سیالوی بظاہر شکل و صورت سے گوڑیاں زلفوں والے اور خوبصورت، تو وہ آپ دیکھنے وہ کہتے ہیں کہ محبت کرنے کو دل کرتا ہے. تو چونکہ حضور غوث اعظم سے جو آپ کا ایک خاندانی نسب بھی تھا اور آپ گیلانی تھے، تو ایک مرتبہ جو ان کا مشہور واقعہ ہے اور آپ کی سمانے میں درج ہے کہ اس وقت انگریز کا دور تھا، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ برطانیہ نے کسی معاملے میں جو ہے آپ کو راولپنڈی میں طلب کیا، بلوایا، اپنا ایک قاصد بھیجا، تو آپ نے اپنے مخصوص انداز میں کہا کہ جساں کوئی کم ہوئے وہ آوے، ماں تو اس نال کم نہیں، اگر اسا کم ہے تو مڈے کو لاوے، ماں نہ جانا ہوتے. تو آپ کو پھر دوبارہ ریمائنڈر دیا گیا، آپ نے اسی طرح انکار کیا اور کہا کہ میں وہاں پہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں شاہوں کے دربار میں جاؤں، اگر اسے کام ہے تو وہ یہاں پہ آئے. تو اس نے دھمکی دی اور کہا کہ اگر وہ اس بار نہ آئے تو میں برطانیہ میں تار بھجوا دوں گا اور انہیں جلا وطن کر دوں گا اور یہاں سے اٹھوا دوں گا. تو پیر صاحب کو جب یہ پیغام دیا گیا اور ریمائنڈر دیا گیا تو پیر صاحب نے کہا اچھا تو وہ تار بھیجیں گے تو ہم بھی چٹھی لکھ دیتے ہیں غوث اعظم کو. تو وہ انہوں نے اپنے جد اعلیٰ کو لکھا، رو رو لکھیے چٹھیے درداں بھریے پتہ پچھی بغداد دے واسیاں دا، دیویں جا سنیڑا انہاں اکھیاں درس پیاسیاں دا، تیرے مڈ قدیم دے بردیاں نو لوک دس دے خوف چپڑاسیاں دا، دستگیرہ کر مہر تو مہر علی تے تیرے باج ہے کون اللہ راسیاں دا. تو اس کے بعد وہ سننے میں آیا کہ وہ جنگ عظیم جو برطانیہ کی جرمنی کے ساتھ شروع ہو گئی اور ان کو یہاں سے ویسے ہی خود کو جلا وطن ہونا پڑا. مجھے یاد آیا یہ جب ہونا تھا آپ کا مباہلہ اس وقت اس کے ساتھ جو مدعی جھوٹا مدعی نبوت تھا، تو اس وقت بھی سیدنا عبدالقادر جیلانی کے بارے میں آپ نے کہا کہ میں نے اجازت لی ہوئی ہے وہاں سے. ہاں الحمدللہ یہ بھی تھا. ان سے جو حضور نبی مکرم علیہ السلام سے ایک اور بھی جو بلکہ نیم خواب کی حیثیت میں حالت میں تھے، اپنے درسگاہ میں اپنے وہاں گلرش میں بیٹھے ہوئے تھے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں میں دو زانوں ایک طالب علم اور شاگرد کسی سے بیٹھا ہوں اور مرزا قادیانی ادھر دور منہ پیچھ دے کے اسے پیچھ کی ہوئی ہے وہ جو ہے ادھر بیٹھا ہوا ہے. تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے اپنی باطل کینچی سے باطل تعویلات کی کینچی سے میری احادیث کو کتر کتر کر پھینک رہا ہے اور تم یہاں خاموش بیٹھے ہوئے ہو. تو اس طرح سے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ مامور من الرسول ہوئے اس طرح براہ راست. جی آپ نے قرآن کی چونکہ ایک تفسیر صوفی ہے مفسرین کے ہاں تفسیر باطنی جو تفسیر ہے جی اس میں آپ نے الحمدللہ کافی قرآن کی آیات کی تفسیر کی ہے. پاک پتن شریف میں عرس ہو رہا تھا تو ہر طرف سے یہ صدائیں بلند ہو رہی تھیں، حق فرید یا فرید حق فرید. کسی نے آپ پر اعتراضاً یہ عرض کیا، سوال کیا کہ یہ تو شرک ہے، یہ شرک ہے. تو آپ نے فرمایا ان کو کیا کہنا چاہیے؟ ان کو کہنا چاہیے یا اللہ یا رحمان یا حی یا قیوم. آپ نے فرمایا یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں تو عید پرست ہیں، کوئی منکر تو نہیں ہے. کہا پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا اس کی دلیل قرآن میں ہے. اس نے کہا جی وہ کیسے؟ کہا قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم. رب کا یہ فرمان ہے تم میرا ذکر کرو
میں تمہارا میں تمہارا کروں گا، تمہارے چرچے کروں گا. وہ تو اللہ بھی لگا ہوا ہے یا فرید یا فرید. اب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ نے ساری زندگی اللہ کی قیامت تک اب ان کا ذکر اللہ ان انسانیت کے ذریعے ان بندوں کے ذریعے بلند کرتا رہے گا. اور یہ عادت اللہ جو ذکر خدا ذکر مصطفیٰ بلند کرتا ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے تفسیر کبیر میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں 1,24,000 سے کم بیش انبیاء مرسلین میں سے جناب ابراہیم علیہ السلام کا صرف ذکر آتا ہے اور کسی پیغمبر کا نام نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ کہا بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ کہ جب انہوں نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، تعمیر کر چکنے کے بعد عرض کی مولا کریم پلیٹ فارم بنانا میرا کام تھا تیرے حکم کے مطابق. اب ربنا وبعث فیہم رسولا، حضور کے میلاد آمد کا ذکر چھیڑ دیا. تو یہ عادت اللہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو ذکر مصطفیٰ بلند کرتا ہے رب اس کے ذکر کو مٹنے نہیں دیتا. مجھے بریک لینی ہے اور آپ نے ہمارے ساتھ رہنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على ویلکم بیک ناظرین اکرام. ڈاکٹر نوید اظہر صاحب، علامہ اقبال نے بھی بعض مسائل میں رجوع کیا، لیکن آپ اس وقت جو تھے عالم استغراق میں تھے، کافی آپ کی عمر ہو چکی تھی. وحدت الوجود کے مسئلے میں علامہ اقبال پریشان تھے. اچھا. تو انہوں نے خط لکھا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. وہ شیخ اکبر کی کچھ کتابوں کے بارے میں مجھے یاد آ شیخ اکبر کے بارے میں حقیقت زمان کی گفتگو. جی 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 ٹائم اینڈ تو انہوں نے فرمایا کہ میں بیرون ملک جا رہا ہوں کوئی لیکچر دینے کے لیے، تو یہ جو چند سوالات ہیں یہ میں آپ سے کنسلٹ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے جواب میں لکھا کہ آپ دیر سے آئے ہیں. تو اس وقت آپ استغراق میں چلے گئے تھے اور زیادہ توجہ ان مسائل فلسفیانہ مسائل کی طرف نہیں دے سکتے تھے. علم اور حکمت جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے میں محفوظ کر دی، آپ برصغیر میں ایک ممتاز شخصیت کے حامل ہیں. یعنی مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ استاذ الکل کے لقب سے جانے جاتے ہیں. اچھا. ان کے پاس گئے اور عرصہ دراز تک ان سے تحصیل علم کیا، اور وہاں سے جب فارغ ہو گئے اور آ کر مسند ارشاد پر متمکن ہو گئے تو حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ہندوستان کے سفر پر گئے، آپ کے بیٹے. تو ان کو خیال آیا کہ اتنے بڑے عالم ہیں اور میرے والد محترم کے استاد ہیں، تو میں ان کی بھی زیارت کرتا چلوں. تو علی گڑھ آئے مولانا لطف اللہ علی گڑھی کی زیارت کے لیے، اور خادموں سے کہا کہ بتانا نہیں، ہم گولڑا سے آئے ہیں، بس قدموں میں بیٹھ رہے ہیں. تو بیٹھے. انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہیں؟ کہنے لگے کہ راول پنڈی کے پاس ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں سے آئے ہیں. تو خادم کے منہ سے نکل گیا گولڑا سے آئے ہیں. تو وہ بڑھاپے کے عالم میں تھے مولانا، لیکن کہنے لگے وہاں میرا ایک عزیز رہتا ہے، تم اس کے بیٹے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی میں بیٹا ہوں. تو نہایت شفقت فرمائی بابو جی رحمۃ اللہ علیہ پہ، اور بڑے غم کے ساتھ کہنے لگے کہ وہ تو ہمیں بھول ہی گئے ہیں، انہوں نے تو ہمیں بلا ہی دیا ہے. تو بابو جی پہ ایک خاص کیفیت طاری ہوگی اس جملے سے. واپس جب تشریف لائے اور اعلیٰ حضرت گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ سے واقعے کا ذکر کیا تو ان پر بھی ایک کیفیت طاری ہوگی. کچھ عرصے کے بعد پھر انہوں نے بہت سارے تحائف لیے اور استاد محترم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. پھر کئی روز تک ان کی خدمت میں رہے اور بڑے علمی مسائل جو تھے ان پر گفتگو ہوتی رہی، اور ایسی گفتگو ہوئی کہ حاضرین سامعین اس سے لطف اندوز ہوئے، اور پورے ہندوستان میں آپ کے علمی تبحر کا چرچا پھیل گیا. اور بیعت آپ کی اور روحانی مقام جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب انگا میں آپ زیر تعلیم تھے، یہاں پاکستان کے علاقے میں ضلع خوشاب میں، تو مولانا سلطان محمود انگوی چونکہ ان کے مرید تھے، اور سال میں کئی مرتبہ حضرت شمس العارفین کی خدمت میں، شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. تو 22 کوس کا کہتے ہیں فاصلہ ہے انگا سے سیال شریف کا،
لیکن راستے میں کئی جگہ قیام ہوتا اور درس و تدریس کا یہ سلسلہ جاری کیا رہتا. تھے قاسمی صاحب ہمارے شاعر جو تھے احمد ندیم قاسمی احمد بھی ندیم، انگا یہ سے بھی تھے. اسی جی کے ہاں، ہی انگا علاقے سے کے تھے. ہیں. بڑا مردم خیز اور سرسبز و شاداب علاقہ ہے. وادی سون سے کیسر ہے اور بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے پاکستان کا. تو حضرت سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ جب جاتے تو آپ بھی ساتھ ہوتے. تو وہ جو ملاقاتیں تھیں، حاضریاں تھیں، وہی بیعت پر منتج ہو گئیں اور آپ نے حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کر لی، جو اس وقت بر صغیر کے اکابر مشائخ میں سے تھے. کہتے ہیں اس کے بعد میری آنکھ میں کوئی جچا نہیں جچا ہی نہیں. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے جب ملاقات ہوئی نا حرم میں، تو حرم شریف میں، تو انہوں نے خود متوجہ ہو کر آپ کو اپنی نسبت عطا کرنی چاہیے. تو آپ مطلع ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اگرچہ مجھے حاجت نہیں ہے لیکن چونکہ آپ بخوشی مجھے کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں لے لیتا تو پھر میں آپ کا حاجی شکر امداد گزار. اللہ مہاجر مکی بھی جی کیا آدمی تھے، بہت عظیم کیا شخصیت قدامت ہے، آدمی. بہت جی عظیم شخصیت. جامی صاحب پیر مہر علی تصوف اور ذرا یہ سمجھائے نا ہمیں وات الشہود اور وات الوجود اور فتوحات مکیہ خاص آپ کے مطالعہ میں رہتی تھی. پیر مہر علی شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا بڑا جامع بنایا تھا. اچھا، عقیدے کی ہر بحث پر آپ کو رسوخ تھا، واہ، اور اس کی جزیات تک جزیات تک. اس کے علاوہ عمل اور تقویٰ کے ویسے وہ بہت بڑے پہاڑ تھے. ماشاءاللہ. تیسرا ولایت اور روحانیت کے تسلسل کی وہ روحانی اور نسبتی تاثیرات کے بھی آپ حامل تھے. سبحان اللہ. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا صرف چہرہ دیکھ کر اسلاف کا ان کو نقشہ یاد آ گیا. واہ واہ. اتنا وقار، اتنا اعتماد اور اتنا پر ہیبت اور پر جلال اور پرکشش چہرہ. اچھا، غوث اعظم سے بڑا تعلق تھا. بڑا تعلق تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے رات کو پوچھ کے کسی بارگاہ سے تو جھوٹے مدعی نبوت کہا کہ آؤ کسی قبر پہ چلتے بلکہ ہیں. بہت سارے واقعات میں مشابہت بھی ہے. اچھا، وہ ذرا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں 14 سال کا تھا تو میں علم الکلام میں بڑی دلچسپی لیتا تھا. ٹھیک. میرے جو ماموں تھے، جو ان کے مرشد بھی تھے، وہ مجھے حضور غوث پاک کی مجلس میں لے کر گئے اور ان کو کہنے لگے جی یہ علم الکلام اور عقل، فلسفہ اور عقیدے کی یہ ان میں بڑا تعلق پیدا کرتا. انہوں نے آپ کے سینے پر ایک دفعہ ہاتھ پھیرا. اس کے بعد کہا کہ صاف آپ ہو گیا. بتائیں کہ کیا آپ جانتے ہیں. اسی طرح عطا محمد بندیالوی گولڑوی جو ہمارے برصغیر کے بہت جید علماء میں سے بڑا تھے، آدمی. وہ میں کہتے نے ہیں ان کی زیارت کی آپ نے تھی، ان کو میں نے سنا، ان کی موجودگی میں نے تقریریں بھی کی. وہ علم کا، فلسفے کا اور میرے خیال دقیق بحثوں کا ایک بڑا پہاڑ تھے. وہ کہتے تھے کہ ولایت کی باتیں اور تصوف کی باتیں ہم کتابوں میں تو سنتے تھے لیکن اس پے کا چہرہ ہم نے دیکھا نہیں تھا. اچھا. ان کو کسی نے کہا کہ آپ پیر مہر علی شاہ صاحب کو بھی ملیں اور کوئی مناظرہ بھی کریں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب پیر مہر علی شاہ صاحب کا چہرہ دیکھا اور آپ کے پاس بیٹھا تو میں تو بالکل خالی ہو گیا. انہوں نے پوچھا ساری منطق بھرتا آپ جاتا رہا. کیسے آئے. وہ کہتے جی میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، میں تو آپ کا مرید ہونے آیا ہوں. یہ حضرت صاحب کے جلال اور کمال کا رخ تھا. اللہ تعالیٰ نے تصوف میں تو لگتا یہ ہے کہ آپ کی گٹھی، جس طرح شیخ اکبر کے بارے میں مشہور ہے، وہ 12 سال کی عمر میں تصوف کے ادق ترین مباحث کو جانتے تھے اور اس زمانے میں بھی وہ امام غزالی کی بعض مکاشفات پر بھی کلام کرتے تھے. آپ نے 40 سال کی عمر میں وحدت الوجود، وحدت الشہود اور اس طرح کی ادق بحثوں پر کلام کیا. یہاں ہندوستان کی حدود میں ایک کتاب لکھی گئی کلمۃ الحق. وہ وحدت الوجود کا وہ غلوب پر مبنی نظریہ جس کی وجہ سے سجدہ تعظیمی کا جواز، بتوں کو عین خدا کہنا اور یہ خارجی کائنات کو اس طرح سمجھنا کہ یہ عین اللہ ہے، اس پر یہ کتابیں انہوں نے لکھی. اور وہ چونکہ بنیادی طور پر بھی فخر الدین دہلوی کے خلیفہ تھے لیکن آخری عمر میں چونکہ مجذوب ہو گئے تھے تو وہی مجذوبانہ رنگ میں کتاب لکھی ہوئی تھی. اس کتاب کے رد میں بہت سارے علماء دیوبند اور مشائخ کوشش کر رہے تھے کہ ہم اس کتاب کا رد لکھیں لیکن جب بھی وہ قلم اٹھاتے لکھا کچھ نہیں جاتا تھا. جب پیر مہر علی شاہ صاحب کے اس بات کا علم ہوا کہ یہ شاید نادان وہ جو مجذوب بزرگ ہے اس کی کہیں توہین نہ کر بیٹھیں اور اس کی عبارتوں کا صحیح محل متعین نہ کر سکیں تو پھر آپ نے کتاب لکھی 40 سال کی عمر میں، تحقیق الحق فی کلمۃ الحق. بھئی یہ جو کلمۃ الحق والی کتاب ہے اس کے اندر حقیقت والی باتیں کون سی ہیں اور کون سی وہ جگہ ہیں جہاں سے یہ بزرگ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گئے. وحدت الوجود بنیادی طور پر 2 جگہوں پر پیش آتا ہے. ایک وحدت الوجود تو پیش آتا ہے جب ایک ولی آدمی ذکر و اذکار، مراقبہ اور مرشد کی توجہ کے تحت جب چلتا ہے تو جب یہ محبت الہی کے غلبے میں جاتا ہے تو شاید یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ عین اللہ ہے اور اپنی ذات فنا ہو جاتی ہے. فنا ہو جاتی ہے. یہ ابتدائی درجہ ہے وحدت الوجود کا. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وحدت الوجود ہے اور اس کے بعد آتا ہے وحدت الشہود. جب ولی مزید کامل ہوتا ہے. یہ کہیں آپ خلط مبس تو نہیں ہو رہا؟ نہ نہیں ہو رہا. آپ بالکل ٹھیک. پہلے وحدت الوجود کا مرحلہ آتا ہے نا، پھر میں بتاتا وجود ہوں. وحدت الوجود کا پہلا مرحلہ آتا ہے، پھر وحدت الشہود آتا ہے، پھر وحدت الوجود آتا ہے. اچھا، پھر دوبارہ صحیح رنگ کے ساتھ، صحیح رنگ میں اور کامل ہوتا ہے. کامل ہو کر. تو وحدت الشہود یہ ہوتا ہے کہ نہیں بندے کو امتیازات اور فرق کی جگہیں بتائی جاتی ہیں
اس کے بعد پھر اس فرق اور وحدت کا ایسا کمبینیشن بتایا جاتا ہے جو کامل ہوتا ہے، اور اس کو وحدت الوجود کا ابن عربی بھی ٹائٹل دیتے ہیں اور پیر مہر علی شاہ سے بھی ٹائٹل دیتے ہیں۔ بلکہ پیر صاحب یہاں وضاحت کرتے ہیں کہ وحدت الوجود کا وہ جو پہلا سٹیپ ہے، بہت سارے لوگوں نے غلط فہمی کی وجہ سے اس کو وحدت الوجود سمجھ کر ابن عربی پر، مولانا روم پر، علامہ جامی پر تنقیدات کی، جن میں وہ بڑے بڑے مشائخ کا نام بھی لے آتے ہیں۔ جی اپنا بشارت کرامات آپ کی حد تواتر کو پہنچی۔ بالکل جی غازی صاحب، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، آپ کا جو علمی مقام ہے اور اسی میں آپ کی کرامات کا بھی ظہور لوگوں نے دیکھا۔ آپ 15 سال عمر تھی جب آپ ہندوستان گئے، اور علی گڑھ کا وہ مدرسہ جہاں آپ پڑھتے تھے اس کے حوالے سے یہ ایک دستور طے پایا کہ اس مدرسے کا امتحان لیا جائے گا، اور اگر یہاں تعلیم کا نظام ٹھیک ہے تو اس کی فنڈنگ جاری رکھی جائے گی۔ تو حضرت مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پریشانی کا اظہار کیا کہ اکثر طلباء لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو حضرت پیر صاحب نے ان سے عرض کیا کہ آپ پریشان نہ ہو، تحریر ہو یا تقریر ہو، امتحان ہم دیں گے۔ اور اس کے لیے یورپ کے ایک عالم اور فاضل جو تھے وہ ممتحن مقرر ہوئے کہ وہ امتحان لیں گے۔ اس امتحان سے ایک دن پہلے خود مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے امتحان لیا اور اقلیدس کا ایک مسئلہ طلباء سے پوچھا۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اس کا وہ جواب دیا جو کتاب میں تھا، اس کے بعد خود اس سوال پر اعتراضات اٹھائے، پھر ان کا جواب لکھا، اور وہ لکھ کر جب اپنے استاد صاحب کو دیا تو انہوں نے وہ جواب جو تھا وہ لفافے میں بند کر کے اس ممتحن کو بھیجا۔ اگلے دن جب امتحان کا وقت آیا تو وہ ممتحن نہ آئے، انتظار کرتے رہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ آج آپ نے امتحان لینے آنا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو اس اہل نہیں سمجھتا کہ ان طلباء کے امتحان لوں جو سوال پر اعتراض بھی اٹھا سکتے ہیں، یعنی اس پائے کے اور اس قابل جو علماء ہیں۔ انگا میں جب آپ تھے تو وہاں ایک بزرگ تھے جن کی شہرت یہ تھی، اور وہ کہتے تھے کہ ولایت کا دعویٰ انہوں نے کیا تھا، اور اصل وہ قصیدہ غوثیہ کے عامل تھے۔ یہ وہ تو نہیں وہ جو جس کی طرف دیکھتے تھے وہ مریض ٹھیک ہو جاتا تھا، یہ اس طرف آپ کا اشارہ ہے؟ جی غالباً وہی۔ اور یہ قصیدہ غوثیہ کے عامل تھے۔ جب یہ آتے تو لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، ان کے ہاتھ چومتے، ان کا استقبال کرتے۔ ایک دفعہ جب یہ تشریف لائے تو پیر صاحب بیٹھے رہے، تو انہوں نے بڑے غصے سے پیر صاحب سے پوچھا کہ لڑکے تم کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ تو ابھی میں قصیدہ غوثیہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آپ قصیدہ پڑھیں، میں قصیدے والے کو بلاتا ہوں۔ یعنی جو بارگاہ غوثیت کے ساتھ آپ کا ایک تعلق تھا، تو فرمایا کہ آپ قصیدہ شروع کریں، میں ابھی قصیدے والے کو بلا لیتا ہوں۔ تو یہ آپ کے ایک روحانی مقام تھا۔ پھر جی بالکل بالکل ایک تعلق تھا، اور آپ فرماتے تھے کہ نبوت نے جو کہا کہ جی آپ بھی ایک فالح زدہ کو دم کریں، میں بھی دم کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کس کی شفا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی فالح زدہ، چلو چلتے ہیں قبرستان میں، اور جا کے ایک قبر والے کو تم کو مردے کو کھڑا، اور ایک کو میں کہتا ہوں اللہ کے فضل سے باذن اللہ وہ کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو لوگوں نے بعض ان کے شاگردوں نے پوچھا بھی مریدین نے کہ حضرت اتنی بڑی بات کہہ دی، آپ نے کہا میں ایسے تھوڑا کہہ دی، آپ کو بڑی بارگاہ سے اجازت دی۔ جی بالکل۔ اور غازی صاحب پھر آپ دیکھیے کہ دنیا سے جو آپ کی بے نیازی تھی، یعنی وہاں ایک انگریز آئے جو ڈپٹی کمشنر تھے، اور انہوں نے دیہاتی دوروں کے درمیان وہاں پر کیمپ لگوایا، اور اس خواہش یہ تھی کہ پیر صاحب خود ملنے مجھ سے آئیں گے۔ پھر جب پیر صاحب نہ آئے تو کیمپ گولڑے کے اور قریب کیا کہ شاید یہاں پیر صاحب آ کر مجھ سے ملے، آپ پھر بھی نہ آئے۔ جب وہ چلے گئے تو انہوں نے چٹھی لکھی کہ آپ فلاں وقت آ کر مجھے کوٹھی پر ملے۔ تو پیر صاحب نے جواب لکھا کہ دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ مجھے آپ سے کوئی کام ہے تو وہ بات نہیں ہے، دوسری یہ ہے کہ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے تو وہ آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا، میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہ وہ خود اپنے گھر والوں کو لے کر حاضر ہوئے، اور پیر صاحب کی کرامات بھی وہاں پر آپ نے دیکھی۔ پھر دیکھیے کہ حضرت پیر صاحب نے زمانے طالب علمی کے اندر جو آپ کے خاندانی وصف تھا، جود و سخا، جو آپ دیکھیے کہ خانوادہ آل رسول میں سینہ در سینہ چلا رہا ہے، وہ وصف بھی لوگوں نے دیکھا کہ جو ماہانہ خرچ آپ کا وہاں جاتا تھا وہ آپ اپنے پاس رکھنے کی بجائے غریب اور نادار طلباء کے اندر تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اور اس زمانے طالب علمی کے بعد جب آپ سیال شریف گئے تو حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ایک تاکید کی تھی کہ آپ فتوحات مکیہ کو ضرور پڑھیں۔ تو آپ نے پتہ کیا تو بازار کے اندر صرف ایک کتب خانے پر وہ کتاب دستیاب تھی، اور شرط یہ تھی کہ جو بندہ اس کتاب کا ایک صفحہ صحیح عبارت کے ساتھ پڑھ کر سنا دے اس کو اجازت ہے کہ وہ یہاں کتب خانے میں روز آ کر کتاب کا مطالعہ کر سکتا ہے، کتاب لے جا نہیں سکتا۔ حضرت پیر صاحب گئے تو آپ نے ایک صفحے کی بجائے کئی صفحات صحیح درست عبارت کے ساتھ پڑھ کر سنائے۔ تو وہ جو دکان کے مالک تھے انہوں نے وہ کتاب آپ کو پیش کر دی کہ آپ یہ لے جائیں اور آپ اس کتاب کو جا کر پڑھیں۔ تو یہ آپ کا ایک علمی مقام تھا۔ پھر آپ دیکھیے کہ منکرین ختم نبوت کے خلاف جو آپ نے سیف چشتیائی شمس الہدایہ لکھی، اس کے ساتھ ایک اور فتنہ جو اس نے اس وقت سار اٹھایا وہ منکرین حدیث کا فتنہ تھا۔ اس فتنے کے خلاف بھی آپ نے صدباب کا انتظام کیا، اور وہ آپ نے طریقہ کیا اختیار کیا کہ آپ نے مختلف شہروں کے اندر حدیث کا درس شروع کروا دیا۔ باولپور کے اندر ہمارے ہزارہ کا علاقہ ہے بفا، وہاں آپ کے شاگرد تھے، وہاں آپ نے درس حدیث شروع کروایا۔ جی بالکل، باولپور میں بھی درس حدیث شروع کروایا، علم کا پہاڑ بالکل۔ اور اسی طرح خوشاب جو آپ جہاں پڑھتے رہے وہاں بھی آپ نے حدیث کا درس شروع کروایا، اور یہ طریقہ آپ نے شروع کروایا، اور اس طریقے کے ذریعے آپ نے منکرین حدیث کا مقابلہ کیا، اور چمکی لڑائی آپ نے لڑی کہ جو اسلام پر حملے ہو رہے تھے ان کے خلاف آپ نے ہر لڑائی میں وہ کامیاب ہوئے۔ جی بالکل۔ جی غازی صاحب آپ کی اجازت سے وہ وحدت الوجود کی بات ہو رہی تھی،
وحدت الوجود کا جو اگلا مرحلہ آتا ہے نا، اس مرحلے میں وحدت کے ساتھ اور احکام اور امتیازات دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی ہمارے مشائخ نے سمجھانے کے لیے تمثل کی شکل میں مثال دی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل حقیقت پر رہ کر دہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے۔ وہ جو دہیہ قلبی ہے یہ ایک تمثل ہے، اچھا، حقیقت جبرائیلی الگ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب وحدت تمثل الگ ہے اور حقیقت حقیقت، جبرائیل لیکن چونکہ تمثل اسی کا ہے تو وحدت ہے، لیکن جب تمثل اور حقیقت کے احکامات الگ الگ ہیں۔ ویسے تو شیخ اکبر کا وہ جو قول ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ ذات حق جتنا بھی نزول کرے وہ ذات حق خدا ہی رہتا ہے، وہ اللہ اللہ ہی رہتا ہے، اور جو بشر ہے وہ جتنا مرضی عروج کر جائے بشر الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى۔ اچھا، ویسے اس پہ جی سید فاروق القادری جو آپ نے بڑی اختیار خان میں، انہوں نے بڑی اچھی کوشش کی ہے، 4 والیوم میں انہوں نے لکھی ہے فتوحات مکیہ کا ترجمہ، اور جہاں وہ ڈیفیکلٹ تھے، لیکن سچی بات یہ میرے یہ ہاتھ کھڑے ہیں، میں نے فتوحات مکیہ کے کتنے تراجم پڑھے ہیں جتنے پاسبل مل سکتے تھے، لیکن اپنی سمجھ جو ہے کی کوئی صورت ہی ایسی میرا خیال ہے وہ یہ علم کی بات ہی مشاہدے کی بات ہے۔ یہ تصوف کی کتاب ہے، یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے ان کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ابن عربی پر اسپیشلائزیشن کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کو پڑھ سکتا ہے، ٹھیک، بشرطے کہ اس کو کوئی پڑھانے والا عرفان کی منازل ہے۔ حال و کمالات کی بحثوں میں ابن عربی کو باقاعدہ مشائخ چشتی یہاں پڑھایا جاتا تھا، اچھا، اور یہ خواجہ فخر الدین دہلوی اور ان کے آگے جو اوپر دادا مرشد خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ یہ وحدت الوجود کو سمجھنے میں سب سے پہلے لوائے جامی پڑھاتے تھے، اور اس کے بعد فصوص الحکم کی شروحات اور فتوحات مکیہ کے چند مقامات پڑھاتے تھے، یہ بھی ان لوگوں کو جو فنا فی اللہ کی بحثوں میں آ جاتے تھے اور حالن وہاں ہوتے تھے۔ بالکل صحیح، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک عجیب بحث ہے کہ اولیاء کے سائے گم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا یہ پہلو بھی کچھ اولیاء میں چلا ہے، اور پیر مہر علی شاہ صاحب میں بھی یہ تھا۔ اچھا، آپ پر جب حالت استغراق طاری ہوئی اور آپ نے مجاہدے اور ریاضت اور وہ جب سارے مراحل طے کر لیے تو آپ گھر سے باہر تشریف نہیں لے آتے تھے، تو ایک مجذوب سویا رہتے تھے۔ تو غلام محمد گھوٹوی صاحب بیان کرتے ہیں، وہ ایک مجذوب نے مجھے کہا کہ آپ کے پیر باہر کیوں نہیں آتے؟ تو میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا ان کا سایہ گم ہو گیا ہے، ان پر پابندی لگ ہے کہ باہر نہیں نکلنا تاکہ لوگ اس رنگ کو نہ دیکھیں۔ بہت شکریہ جامی صاحب آپ کا، ڈاکٹر نوید اظہر آپ کا بھی، پروفیسر بشارت آپ کا۔ ناظرین کرام، بہت مختصر سی بریک ہمارے ساتھ رہی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ مناسب رشتہ کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 کا کثرت سے ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ مناسب رشتوں کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ پڑھیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دوستی اس طرح حاصل ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ دشمن جان